اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے تو کچھ قربانی کے حوالے سے عرض خدمت ہے۔ عید قربان پہ قربانی کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ روایات میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے، اور ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے ممکن ہو، وہ شخص قربانی کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اتنا بھی روایات میں آیا ہے کہ بہت سارے بندے شاید یہ اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے اور خوف رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رقم نہیں ہے، یا جانور مہنگے ہیں، یا ہمارے اوپر بہت سارا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور ہم مقروض ہیں تو ہم پہلے قرض ادا کریں۔ تو روایات میں اتنا بھی وارد ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی کرے گا، اور اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اگر وہ مقروض بھی ہے تو پھر بھی وہ قرض لے کے بھی اگر قربانی کرے تو اللہ کی ذات اس قربانی کے صدقے اس کا 1 سال کے اندر اندر وہ قرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ایک مستحب عمل ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے، اور ہمیں اس عید کے اوپر قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کم سے کم جو قیمت پہ ہمیں جانور مل رہے ہے اس کی قربانی دینی چاہیے، مستحب ہے۔ تو کوئی شخص اپنے اور اپنے اہل عیال کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک قربانی بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی میں شراکت بھی جائز ہے کہ بہت سارے بندے مل کر ایک جانور خرید کر اس میں اپنی قربانی کا حصہ ڈال لیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ قربانی کا بہترین وقت جو ہے وہ روزے یعنی عید کے دن طلوع شمس کے بعد سے لے کر نماز عید ادا کرنے تک ہے، اور اس کا آخر وقت یعنی ظہر سے پہلے تک کو کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن زیادہ افضل ہے، باقی 2 دن بھی اگر کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم جو قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہیں، تو کون سے جانور میں عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو فقہا نے اپنے کتابوں میں جو درج کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی بندہ اونٹ لیتا ہے، گائے لیتا ہے، یا دمبا ہے، یا بکرا وغیرہ ہے تو یہ مستحب ہیں کہ ان کی قربانی کی جائے۔ تو اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اونٹ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ 5 سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں تو تب اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ گائے اور بکرے کے لیے 2 سال کا مکمل ہونا شرط ہے۔ بھیڑ اور دمبے کے لیے 7 ماہ یا اس سے اوپر ہونا یہ شرط ہے۔ اگر 7 ماہ سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی چونکہ یہ ایک مستحب قربانی ہے تو وہ شرائط جو واجب قربانی میں یا حج کے موقع پر ہوتی ہیں تو اس قربانی میں وہ شرائط نہیں ہیں۔ پس اگر لنگڑا ہو یا کانا وغیرہ ہو یا سینگ ٹوٹا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن اگرچہ احتیاط واجب یہ ہے، یہ احوط یہ ہے کہ وہ صحیح و سالم ہو، یعنی اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو۔ اور مستحب ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، رشتہ داروں کا، غرباء کا، اور جو قریبی ہیں ان کا۔ تو اس کے 3 حصے تقسیم کیے جائیں لوگوں میں، اور مستحب ہے کہ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے،
وہ کسائی کو بطور اجرت دینا یہ مکروہ عمل ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو کیا جو ذبح کرنے والا کسائی ہے اس کا شیعہ ہونا شرط ہے یا اہل سنت بھی کر سکتے ہیں؟ بس وہ مسلمان ہو اور اس کو ذبح کرنے کے احکام پتہ ہوں، ذبح کرتے وقت تکبیر کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، تو شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی اس کی طرف بھی ہم متوجہ کرتے چلیں کہ جس کی طرف سے قربانی ہو تو اسی کا عقیقہ بھی اسی قربانی میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شراکت جائز نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ خود یعنی اپنی قربانی کر رہا ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو، اگر وہ نیت کرے گا تو اس کی طرف سے عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ باقی اس کے گوشت کے اوپر وہی احکام ہوں گے جو قربانی کے جانور کے ہوتے ہیں، یعنی وہ قربانی والے احکام اس گوشت کے اوپر وہ جاری ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے ہم درس میں یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہو یا وہ حلال حیوان جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، تو اس حلال حیوان کے اندر، اس حلال جانور کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، جن کا کھانا جائز نہیں ہے، اور فقہ آل محمد جن سے ہمیں منع کرتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔